مسئلہ اس ایک رات کا ہے جس رات میں اس کے ابا سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کاش اس رات اس کے والد اپنے جذبات پہ قابو رکھ لیتے، یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ بے جا جذبات جو ہے، سرد رات تھی، ٹھنڈی کی رات تھی، والد صاحب اپنے خواہشات نفسانی پہ کنٹرول نہیں کر پائے، بچوں کو سرزرد ہوا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے۔ ابے عقل کا اندھا ہر ایک کا ثبوت کھل کر کے اگر مانگے گا کہ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، نبی کے زمانے میں دکھاؤ، ہر ایک کا اگر ثبوت اسی طریقے سے کھل کر کے مانگنے لگے گا، ثبوت سب کا ہے، مگر ایک بات بتاتا ہوں، ہر ایک چیز کا اگر ثبوت اسی طریقے سے مانگنے لگو گے تو تم آج جھنڈے پر ثبوت مانگ رہے ہو، تم آج کنویں پر ثبوت مانگ رہے ہو، چراغاں پہ ثبوت مانگ رہے ہو، شکر ادا کرو ہم ثبوت نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہم ثبوت مانگیں گے تو بڑا ہم بھاری پڑ جائے گا، ہم ایسا ویسا ثبوت نہیں مانگیں گے، سب سے پہلا ثبوت تمہارے حلالی ہونے پہ مانگیں گے۔ یہ ہے سنی بریلوی، جنتی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، اور ان کی زبان کے الفاظ دیکھیے، ان بے شرم، بے غیرت، بے حیا لوگوں کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں ہے ان کے منہ کے اوپر کہ ہم ایسے الفاظ یوز کر رہے ہیں اپنی زبان سے۔ کسی کی بہن بیٹیاں بھی دیکھتی ہوگی ہمارے ویڈیو، وہ کیا سوچتی ہوگی؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے آپ کو کیا دشمنی ہے؟ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان بے شرم، بے غیرت، بے حیا مولویوں کی بات کو ماننے کے لیے آپ تیار ہیں۔ ارے سوچو، تھوڑا سوچو، یہ آپ کے دھرم گرو ہیں، یہ اسلام کے دھرم گرو ہیں، یہ مولانا ہے، مفتی ہے، یہ بے شرم شیطان ہے۔ یہ دوسرے دھرم کے بھی لوگ ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو وہ بھی یہ کہتے ہوں گے کہ یار اسلام دھرم کے ایسے دھرم گرو ہو سکتے ہیں کیا؟ ان بے شرموں کو تمیز نہیں ہے بولنے کی ان کو، اور تم ان کی پیروی کرتے ہو، اور کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی دلیل اور ثبوت کے ساتھ آپ کو کوئی حدیث سناتا ہے، قرآن سناتا ہے، آپ ان کو گالیاں دیتے ہو، اور ایسے بے شرم، بے حیا، بے غیرتوں کی تم باتوں پر عمل کرتے ہو۔ ارے کہاں جا رہے ہو مسلمانوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر کے اندر یہ آپ کو چھڑانے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ شیطان، یہ خود جہنم میں جائیں گے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جنت میں جاؤ گے، سنی جنت میں جائے گا، یہ آپ کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ مت ان کے چکروں میں پڑو میرے پیارے بھائیوں، میں خود ان کو چکروں میں تھا، میں اس مولانا فاروق رضوی کا بہت بڑا فین تھا، لیکن جب قرآن اور حدیث کی تحقیق کی تو پتہ لگا مجھے کہ ہم تو اس شیطان کے فین ہو رہے ہیں جو شیطان جہنم میں جائے گا۔ یہ مولانا فاروق رضوی کے منہ کے اوپر تھوڑی سی بھی شرم نہیں اس شیطان کے، یہ کیسے منہ سے الفاظ نکال کر کسی کی ماں کے اوپر جا رہا ہے یہ شیطان۔ یہ دونوں شیطان ہیں، ان سے دلیل مت مانگو، دلیل ہم نہیں مانگ رہے، دلیل اللہ مانگے گا تم سے۔ شیطانوں، اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، اللہ دلیل مانگے گا۔ اور قرآن کی سورہ المومنون آیت نمبر 117، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی معبود کو پکارے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے انکار کرنے والے کبھی کامیابی نہیں پا سکتے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو حاجت روا مانتے ہو نا، اولاد دینے والا، دکھ درد دور کرنے والا، حاجت روا جس کو مانتے ہو تم، ولی اولیاؤں کو، قبر والوں کو، اور تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو اللہ تمہارا حساب لے گا، اللہ دلیل مانگے گا تم سے کہ تم میرے کو چھوڑ کر تم حاجت روا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، تم نے ولی اولیاؤں کو، قبر والوں کو مان لیا۔ میرے اور میرے رسول سے دلیل پیش کرو، ثبوت پیش کرو کہ ہم نے کہاں فرمایا تھا کہ فوت شدہ لوگ، ولی اولیاء، قبر والے، وہ تمہارے حاجت روا ہیں، اولاد دینے والے ہیں، دکھ درد دور کرنے والے ہیں۔ یہ دلیل دو ہمیں، اللہ پوچھے گا تم سے، دلیل اللہ لے گا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان کے چکروں میں مت آؤ۔ انہوں نے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے۔ یہ مسلک کے نام پر نفرت پھیلا کر اپنی دکانیں چلاتے ہیں یہ، اور یہ جو مرے ہوئے انسانوں کی جو درود فاتحہ چلائی ہوئی ہے نا، یہ چالیسا، تیجا، یہ فلاں والا، یہ ایسے لکھے لوگوں کی چلائی ہوئی ہے۔ یہ لکھے لوگ ہیں نا، یہ کھانے کے لیے انہوں نے چلائی ہوئی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مرے ہوئے انسان کی تیجے کی فاتحہ ہو، چالیسا ہو، اس کی جمعرات کو کھانے پر فاتحہ لگتی ہو۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کہیں پر کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے، ان لکھوں نے چلائی ہوئی۔ ایسے جو لکھے لوگ ہیں نا، جو چلے گئے اب تو دنیا میں نہیں ہے، ایسے لکھے لوگوں نے یہ چالیسا، یہ تیجا وغیرہ یہ چلایا ہوا ہے۔ یہ عرس، میلہ، چدرے ودرے، منتیں، بکرے، مرے ہوئے لوگوں کے نام کے بکرے، ایسے لکھے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ان کا چلایا ہوا ہے، ایسے لکھے لوگوں کا۔
اور یہ وہی عادت ان کے اندر ہے. پھر آ جائیے حدیث صحیح مسلم 2245 نمبر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر چونا رنگ نہ لگایا جائے اور نہ اس پر بیٹھا جائے اور نہ اس پر عمارت بنائی جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر پر پوتا نہ جائے، چونا وغیرہ نہ لگایا جائے، اس پر مجاور بن کر نہ بیٹھا جائے، اور قبر کے اوپر عمارت نہ بنائی جائے. جو آج ولی اولیاؤں کی مزاریں بنائی ہوئی ہے نا، ان کے بارے میں کہا ہے قبریں کچی ہونی چاہیے سنت کے مطابق، اس پر مکان وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، کچی اور وہ پکی نہیں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. پتہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دشمنی ہے ان کو، یہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں اتنی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے. ارے جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور وہ چیز پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلاف بناتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اور وہاں جانے والا بھی دشمن ہے. وہاں جا کر اس چیز کو بڑھاوا دیتا ہے نا، وہ بھی اللہ کے رسول کا دشمن ہے. کیوں دشمنی لے رکھی ہے تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتاؤ مجھے. پھر آ جائیے حدیث صحیح مسلم 2250 نمبر. حضرت ابو مرثد گونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. وہ بھی بیٹھا ہوئے مزار بیٹھے ہوئے نا، پلاتیاں مار مار کے، مزارے بنا بنا کے، تو یہ مزارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنی ہوئی ہے. لیکن تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی لے رکھی ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کہاں جا رہے ہو آپ؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہو؟ اور ان بے غیرت مولویوں کو، ان بے غیرت پیروں کو تم اپنا دوست بنا رکھے ہو، اپنا حاجت روا بنا رکھے ہو، سب کچھ بنا رکھے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، لیکن ان بے غیرت، بے حیا، بے شرم لوگوں کی بات کو آپ مانو گے کہ ہمارے مولانا نے کہہ دیا بس سب کچھ وہی صحیح ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو آپ کو دینا پڑے گا میرے پیارے دوستو. ان بے شرم، بے حیا لوگوں کو چھوڑو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، وہی دین ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو ہے نا اب زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل سے جڑ جائیے، تاکہ آپ تک قرآن اور حدیث کی بہترین بات آپ تک پہنچے. اور ہمارا کام ہے پہنچانا، اور آپ مانے یا نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ آپ لوگوں تک قرآن اور حدیث کی باتیں پہنچا دو. آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. پھر مانے نہ مانے، جو مانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں مانی قرآن اور حدیث کی باتیں تو وہ ناکامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.